اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بی اے پارٹ 2 کے دا موسٹ امپورٹنٹ ایسے ماڈرن ایسے دا ایکلپس کے حوالے سے ہے۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے دا موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ، اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارے لیکچر کے دوران جو ٹیکنیکس آئے اس کو آپ نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے، اور جیسے جیسے اس طرح کی جو کہانیاں ہیں ہم اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ ان فیوچر آپ ایک اچھے ٹرانسلیٹر بنیں گے۔ جب بچوں کو اس طرح کے بڑے بڑے فقرے جو ہیں وہ خود سے ٹرانسلیٹ کرنا آ جاتے ہیں تو میں نہیں مانتا کہ وہ کوئی بھی بچہ فیل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جو نوٹس ہیں نوٹس میں اردو بھی ہے اور انگریزی بھی ہے، اور یہ اردو ہم نے اپنے نوٹ سے لی ہے، ملٹی آنسر کے ساتھ ہمارے نوٹس ہیں۔ تو آپ کو جب ٹرانسلیشن کا کنٹرول تھوڑا سا بھی ہو جائے گا تو ہمارے جو نوٹس ہیں اس کی انگلش نہیں بھی پڑھیں گے، صرف اردو کو ایک دفعہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایزیلی کنٹرول میں لا سکتے ہیں۔ تو جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ سیلف رائٹنگ سیکھو، فقرہ کیسے بنتا ہے، اس چیز کو سیکھیں، اگر یہ چیز آپ کے کنٹرول میں آئے گی تو زیادہ سے زیادہ 2 دن میں آپ کے بی اے کی تیاری ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی ابھی تو مہینہ پڑھا ہوا یا 1.5 مہینہ پڑھا تو ساری کیسے تیاری ہوگی؟ تو وہ مہینہ اور 1.5 مہینہ تو دور کی بات ہے۔ جس طرح ابھی سپلی والوں کے پیپر ہو رہے ہیں تو کچھ بچوں کے پیپر جو ہیں 9 کو ہے، سرگودا والوں کے پنجاب یونیورسٹی کے تقریباً 20-25 دن بعد ہوں گے، ابھی بہت ٹائم ہے۔ جس طرح ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں، اگر آپ ہمارے میتھڈ کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ within 2 days you will be able to prepare yourself for the exam۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی آج کا جو ایسے ہے ہمارا دا ایکلپس۔ اس مضمون ایکلپس میں ان دس ایسے دا ایکلپس سورج گرہن کہتے ہیں اس کو، ایکلپس کو سورج گرہن میں ورجینیا وولف اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پریزنٹ ڈیفینٹ کا ہے فقرہ، ورجینیا وولف پوائنٹس آؤٹ ہوتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنا۔ اب ورڈ ٹو ورڈ کے چکروں میں نہیں پڑھنا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورجینیا وولف کہتی ہے، 4-5 لفظوں کا اردو میں ایک لفظ ہو گیا، کہتی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنا یا کہتی ہے ایک ہی بات ہے۔ ورجینیا وولف سیز کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہ سورج زمین پر توانائی و حرارت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سادہ فقرہ ہے یہ، سبجیکٹ ادھر اور آبجیکٹ کہ دیٹ دا سن از اے گریٹ سورس، کہ سورج ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کس کا؟ توانائی و حرارت کا، آف انرجی اینڈ ہیٹ۔ نیکسٹ دیکھیں، اس کے بغیر زندگی ایک ناممکن چیز بن جاتی ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ کا فقرہ ہے ود آؤٹ اٹ، اس کے بغیر لائف بیکمز زندگی بن جاتی ہے ایک ناممکن چیز، این امپاسبل تھنگ۔ جب تک سورج روشنی اور حرارت دیتا رہے گا، اس میں ایک یوز آ گیا کیپ آن کا، 2 یوز آ گئے اس فقرے میں، ایز لانگ ایز کا بھی اور کیپ آن کا بھی۔ اگر آپ ہمارا چینل پروفیسر تنویر ٹپس دیکھیں تو ہم نے دونوں یوز دیے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے ایز لانگ ایز کا بھی یوز دیا ہوا ہے، کیپ آن کا بھی۔ جس فقرے کے 2 حصے ہوں، پہلے حصے میں جب تک کا لفظ آ جائے اور جب تک والا حصہ مثبت میں ہو، مطلب دوسرے حصے میں دوسرا حصہ جو ہے پازیٹیو میں ہو تو اس میں ہم ایز لانگ ایز کا استعمال کرتے ہیں، اگر دوسرا حصہ منفی میں ہو تو انٹل۔ دیکھیں جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے، سوری پہلا حصہ اگر منفی میں ہوگا تو انٹل، جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ انٹل یو اسپیک دا ٹروتھ پیپل ول ناٹ رسپیکٹ یو، اور جب تک والا حصہ اگر مثبت میں ہو تو پھر ایز لانگ ایز، جب تک آپ سچ بولیں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے، ایز لانگ ایز یو، اور ایز لانگ ایز والا حصہ ہمیشہ پریزنٹ ڈیفینٹ میں آئے گا، ایز لانگ ایز یو اسپیک دا ٹروتھ پیپل ول رسپیکٹ یو۔ اور اس میں جو دوسرا یو چلا ہے وہ کیپ کا ہے یا کیپ آن کا، جس فکر میں تا رہتا ہے، تے رہتے ہیں، تی رہتی ہے کہ نشانی آ جائے، اس میں ہم کیپ یا کیپ آن کا استعمال کرتے ہیں، ہمارے چینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جب تک آپ سچ بولتے رہیں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے، ایز لانگ ایز یو کیپ آن اسپیکنگ دا ٹروتھ، جب تک آپ
پڑھتے رہیں گے ایز لانگ ایز یو کیپ آن اسٹڈنگ. تو وہی چیز آ گئی جب تک سورج روشنی اور حرارت دیتا رہے گا. ایز لانگ ایز دی سن کیپس آن گیونگ لائٹ اینڈ ہیٹ. زمین زندگی اور سرگرمیوں سے بھرپور بھری ہوگی. فیوچر کا سادہ فکر ہے تو سادہ فکر میں ول بی اور فل آف. ول بی فل آف, فل کے ساتھ ہمیشہ پراپوشن آئی آف. دا ارتھ ول بی فل آف لائف اینڈ ایکٹیویٹیز. دا ارتھ ول بی فل کے ساتھ ہمیشہ کی پراپوشن آف فل آف لائف اینڈ ایکٹیویٹیز. یہ سورج ہی ہوتا ہے. سورج ہی ہوتا ہے. اٹ از دی سن. اٹ از دا سن. سورج ہی ہوتا ہے جو ہر چیز کو روشنی دیتا ہے. پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے. وچ گیوز لائٹ, جو روشنی دیتا ہے ہر چیز کو, ٹو ایوری تھنگ. اگر زمین پر روشنی نہیں ہوگی, اب اگر کسی فکر میں اگر کا لفظ آ جائے تو اگر والا حصہ ہمیشہ پریزنٹ میں کریں گے, فیوچر میں نہیں کریں گے. اور اگر والے فکر میں, جس طرح کسی بھی فکر میں سبجیکٹ بھی نہیں ہے اور ورب بھی نہیں ہے, تو اس میں ہم دیئر کا یوز کریں گے. یہ بھی یوز ہم نے اپنے پروفیشنل ٹپس میں دیے ہوئے ہیں. اگر زمین پر روشنی نہیں ہوگی, if there is no light on the earth, اگر زمین پر روشنی نہیں ہوگی تو دنیا ترقی کی جگہ بن جائے گی. the world will become a place of darkness. تمام چیزیں منجمد ہو کر مر جائیں گی. تمام چیزیں مر جائیں گی. all the things will die. تمام چیزیں مر جائیں گی منجمد ہو کر. after being freezed, مطلب منجمد ہونے کے بعد. آفٹر کے بعد بھی ہوتا ہے ہونا, آفٹر کے بعد جب بھی ورب آئے گا یعنی کہ اضافہ ہوگا. آفٹر بینگ فریزڈ, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. سورج گرہ میں سورج چند سیکنڈ کے لیے غائب ہوتا ہے. پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے. ان دی ایکلپس, سورج گرہن میں. دا سن ڈس اپیئرز, سورج غائب ہوتا ہے. اونلی فار اے فیو سیکنڈ, صرف چند سیکنڈ کے لیے غائب ہوتا ہے. اور پوری دنیا تاریکی کے سمندر میں چلی جاتی ہے. اینڈ دا ہول ورلڈ گوز انٹو دا سی آف ڈارکنیس, اور پوری دنیا تاریکی کے سمندر میں چلی جاتی ہے. مصنفہ کہتی ہے, دی رائٹر سیز, مصنفہ کہتی ہے کہ سورج گرہن 24 سیکنڈ تک رہا. پاس انڈیفینٹ کا فکر ہے. دا ایکلپس لاسٹڈ فار 24 سیکنڈ. سورج گرہن 24 سیکنڈ تک رہا لیکن زمین سے تمام رنگ اور روشنیاں غائب ہو گئی. پاس انڈیفینٹ ہے. بٹ آل دا کلرز اینڈ لائٹس ڈس اپیئرڈ فرام دا ارتھ. یہ اختتام تھا. اٹ واز این اینڈ, یہ اختتام تھا. دنیا کا مادی وجود مردہ ہو گیا. دنیا کا مادی وجود, دا مٹیریل ایگزسٹنس of the world became dead. ایسا لگتا تھا. پاس انڈیفینٹ کا فکر ہے. it seemed, ایسا لگتا تھا کہ سورج کبھی بھی دوبارہ طاقت میں نہیں آئے گا. that پہلا ایسا ماضی ہو تو دوسرا بھی ماضی میں جائے گا, will چینج ہوگا would میں. that the sun would never come into power. the sun would never come into power. سورج بے جان بادلوں سے, سورج بے جان ہو کر بادلوں کے پیچھے لٹک رہا تھا. سورج بادلوں کے پیچھے لٹک رہا تھا. the sun was hanging behind the clouds. سورج بادلوں کے پیچھے لٹک رہا تھا اور لوگ شک اور امید کے درمیان لٹک رہے تھے. and the people were hanging between doubt and hope. اور لوگ شک اور امید کے درمیان لٹک رہے تھے. کیوں لٹک رہے تھے؟ چونکہ انہیں یہی پتہ تھا کہ پتہ نہیں سورج دوبارہ طلوع ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر طلوع نہ ہوا تو دنیا فنا ہو جائے گی. یہ ڈر تھا لوگوں کو. تو یہ تھا جی ہمارا دا موسٹ امپورٹنٹ. امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ذہن نشین ہو چکا ہوگا. تو ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ کوشش کریں رٹے سے بچیں, کنسیپٹ کی طرف آئیں,
جب آپ کنسیپٹ کی طرف آئیں گے تو آپ کو ہر میدان میں ویلکم کیا جائے گا۔ اگر صرف ڈگریوں کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر ڈگری آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اس کے باوجود آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملیں گے جس کی آپ توقع کریں گے۔ تو ہمیشہ لوگ وہی آگے آتے ہیں جن کے پاس کنسیپٹ ہوتے ہیں، اور کنسیپٹ والی ڈگریاں آپ لیں گے تو انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ یور ایم ان لائف انشاءاللہ۔ تو اسی طرح ہم آگے جو مین ہیں وہ چیپٹر جو ہیں آپ کے سامنے لائیں گے اس طرح اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کے ذریعے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ ایمانداری سے ہمارے لیکچر کو سنیں گے۔ اللہ حافظ۔